ان اللہ یأمر بالعدل، لوگو اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں انصاف کو قائم کرو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک مضبوط ہو، یہ قائم رہے، اس کا غلبہ ہو، اللہ کی براہ راست اس پہ مدد ہو، تو میرے محترم بھائیوں پھر ہمیں انصاف کو قائم کرنا ہو۔ اگر میں ریاستی شعبے میں ذمہ دار ہوں تو وہاں پہ مجھے انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، اور اگر میں گھر کا سربراہ ہوں تو وہاں پہ مجھے انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہوں۔ جس خاندان میں انصاف نہ رہے، 5 بھائی ہوں، 5 کا منہ الگ الگ جانب ہوگا۔ جب 5 بھائی اکٹھے انصاف کے بغیر نہیں رہ سکتے، 4 بہنیں انصاف کے بغیر نہیں رہ سکتی، باپ اور بیٹے کی محبت وہ انصاف کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ سب سے اعلیٰ رشتہ انسانیت میں اللہ نبی کے بعد وہ ماں باپ کا رشتہ ہے، ماں کا رشتہ ہے، لیکن نہیں قائم رہے گا۔ بہت سے بیٹوں کو اپنے باپ سے شکایت ہوگی، اور وہ جینون شکایت ہوگی، اور جب اس شکایت کو سنیں گے، غور کریں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ابا جی ناانصافی کرتے ہیں، ظلم کر جاتے ہیں، تقسیم کے اندر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، جو کچھ زیادہ اچھا لگتا ہے اس کو نواز جاتے ہیں۔ تو جب ایک گھرانہ 5 مرلے کا، ایک گھر، ایک کنال کا، وہ قائم نہیں رہ سکتا انصاف کے بغیر، تو یہ ملک انصاف کے بغیر کیسے قائم رہے گا؟ تو میرے محترم بھائیو، ہم نیت کریں کہ ہم انصاف کا بول بالا کریں گے۔ شروع میں اپنی ذات سے کروں گا۔ میں اگر بھائی ہوں تو انصاف کرنے والا بنوں گا، بیٹا ہوں تو انصاف کرنے والا، باپ ہوں تو انصاف کرنے والا۔ ریاستوں کے وجود اور وطنوں کے، ملکوں کے وجود، بقا، استحکام، مضبوطی کی پہلا سبب انصاف ہے۔ آج بعض اوقات ہم انصاف چھوڑ جاتے ہیں، سخت فیصلہ آتا ہے تو ہم بڑے وہ نرم دل ہو جاتے ہیں۔ نرمی اختیار کرو، میرے نبی نے بتایا ہے قانون کے مقابلے میں کوئی نرمی نہیں ہوتی۔ قانون کے مقابلے میں جہاں نرمی ہو جائے وہاں پہ قانون کی پاسداری نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ جی ٹی روڈ بھی ہمارا ہے، یہ فرید روڈ بھی ہمارا ہے، اور یہ موٹر وے پاکستان سے باہر ہے، پاکستان کے اندر ہے، پاکستان کے اندر ہے۔ یہاں پہ میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوں، گاڑی چلا رہا ہوں، میرا انداز اور ہے، جی ٹی روڈ پہ اور ہے۔ کالا شاہ کاکو سے جوں ہی میں دائیں طرف ہوتا ہوں، ٹول پلازا آتا ہے، میرا سٹائل چینج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ مجھے پتہ ہے یہاں پہ انصاف ہوگا، میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے میں ایم پی اے ہوں، ایم این اے ہوں، میں ڈی سی کا بیٹا ہوں، میں سی پی او کا بیٹا ہوں، میں شیخ الحدیث کا بیٹا ہوں۔ جب میں سپیڈ سے بڑھوں گا، کیمرے میں آ جاؤں گا، چلان ہوگا۔ ہم ہی جو ادھر جانوروں کی طرح چلاتے ہیں اور ادھر جا کر بڑے ایسے ڈرائیور بنتے ہیں، لگتا ہے یہ تو انٹرنیشنل ڈرائیور ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ وہاں پہ انصاف ہے، یہاں پہ انصاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، مدینہ منورہ میں ایک لڑکی نے چوری کی، لڑکی پکڑی گئی۔ جب اس کو لایا گیا تو پتہ چلا یہ تو بڑے اعلیٰ خاندان کی ہے، جو ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے یہ اونچا خاندان۔ حالانکہ انجدی گل کوئی نہیں، میں آگے کروں گا انشاءاللہ۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ خاندان کے لوگ، آپ کس سے تو براہ راست نہ گئے، حضرت اسامہ کے پاس گئے اور کہنے لگے آپ رسول اللہ کے بڑے پیارے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ اگر اس لڑکی کا ہاتھ کاٹ دیا تو ہم کسی کو سامنے سر اٹھانے کے نہیں رہیں گے، اس لیے رسول اللہ کو کہیں کوئی رعایت کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عالمگیر جملہ بولا، اور وہ جملہ ایسا تھا جس نے مدینہ کی ریاست کو مضبوط کر دیا تھا۔ اور اللہ کے نبی نے کہہ دیا، لوگو اگر تم چاہتے ہو تمہارا وطن مضبوط ہو تو اس طرح کے بن جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو فاطمہ ہے مخزومی قبیلے کی، اور ایک فاطمہ ہے محمد کے جگر کا ٹکڑا۔ رب کعبہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا۔ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ ہمارے آج مذہبی پیشوا، مذہبی لوگ جو کچھ دین سے واقف ہوتے ہیں وہ بڑی حیل و حجت کرتے ہیں، نہیں حکمت بھی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، دین کو چھوڑنا حکمت نہیں ہے، وہ مداہنت ہے۔ یاد رکھو یہ ساری حکمتیں تو اتری ہیں محمد کریم پر، اور اس نے بانٹی ہیں ساری کائنات کو۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا یہاں پہ حکمت کا تقاضا یہ ہے جس کا جرم ہے اس کو سزا دے دی جائے۔ یہ حکمت نہیں ہے اس خاندان، یہ اعلیٰ خاندان کی اس کو چھوڑ دیا جائے، اس سے ریاستیں نہیں پنپتی۔ پہلی ریاست کی مضبوطی، وطن کی مضبوطی، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں
اس وطن کو مضبوط کرنا، تو ہم نیت کریں آج کے بعد میں اپنی ذات سے ظلم نہیں کروں گا، انصاف کروں گا۔